الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، عزیز بھائیو، الحمدللہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ میں ہم موجود ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہلے عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسرا عشرہ یقیناً اللہ کی رحمت جب بندوں کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت مغفرت تک پہنچاتی ہے. تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. جن آیات کریمہ کے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں تیسری آیت مغفرت سے تعلق رکھتی ہے. ماہ رمضان سے بھی اس کی مناسبت ہے. اور ان آیات کریمہ کے ترجمے اور مختصر سے تفسیر سے پہلے میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کا بھی علم حاصل کرنا اسے کتنی بڑی فضیلت ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ یہ جو بیٹھے ہیں یہ بیٹھنا معمولی نہیں، پوری یقین کے ساتھ بیٹھیے. ایک عبادت تو مستقل آپ عبادت میں ہے ہی، اور کون سی عبادت؟ روزہ. اور ایسی عبادت جس کو آپ کہیں گے کہ نان اسٹاپ عبادت. کیوں؟ نماز کتنی دیر تک پڑھیں گے؟ مسلسل 12 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے؟ نہیں. کتنی دیر پڑھیں گے نماز؟ 12 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے، بس پڑھتے ہی پڑھتے چلیں. اور کب تک پڑھیں گے؟ اگر آپ کے ساتھ اندر طاقت بھی ہے تو 2-3 دن پڑھیں گے، مہینہ تو نہیں پڑھ سکتے نا. تلاوت قرآن کب تک کریں گے؟ کچھ نہ کچھ دیر تو توقف کریں گے نا. اس لیے تراویح میں معلوم ہے کہ انسان کی طبیعت میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہر 4 کے بعد آرام ہے. آرام سے مراد نماز کو روک کے تسبیح وغیرہ تحلیل کرنا ہے. کون سی بات کریں گے بلا کسی توقف کے؟ اور کوئی عبادت ہے تو سو رہے ہیں تو عبادت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت میں ہے، خاموش بیٹھے تو عبادت میں. اگر وہ عبادت ہے تو روزہ ہے. اس لیے روزے دار کی تسبیح تو تسبیح ہے ہی. تو احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. کیوں؟ کہ وہ عبادت میں ہے. کیوں؟ روزے دار ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے. روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے صنفی خواہشات سے باز رہنے کا نام ہے. نماز فجر ادا کر لیا، ظہر ادا، صرف سورہ فرائض ادا کر کے تو عبادت میں ہے. اب جو ذکر و اذکار تلاوت میں ہے تو نور علی نور ہے. اگر فرائض و واجبات ادا کر کے سو رہا تو بھی عبادت میں ہے. ایسی کوئی بات، ایسی آسان عبادت بتائیے کہ مسلسل عبادت میں ہو اور کوئی تھکن نہ ہو ہے تو روزہ ہے. اس لیے یعنی مسلسل عبادت میں ہونے کی وجہ سے اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. کیوں؟ مسلسل عبادت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. کوئی عبادت مسلسل انسان بلا کسی توقف کے نہیں کرتا سوائے روزے کے. اور ایک عبادت کرے تو دوسری بات نہیں کرتا. نماز پڑھ رہا طواف نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صدقات نہیں کر سکتا، طواف کر رہا نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی ایسی عبادت جو سب عبادتیں کر سکتا، نماز کے اندر طواف بھی کر سکتا، روزے کے اندر طواف بھی کر سکتا، روزے کے اندر نماز بھی پڑھ سکتا، روزے کے اندر تلاوت بھی. عبادت میں عبادت اگر کوئی ہے تو روزہ ہے. تو محترم حاضرین، اب قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کسی جگہ جا کر تمہارا ایک آیت سیکھنا، اور کیونکہ عربی زبان انتہائی فصیح بلیغ زبان ہے، اگر دوسرے انداز سے پڑھے تو سکھانا. ایک معنی سیکھنا بھی ہے، سکھانا. تو سیکھنے والے کو ثواب سیکھنے والے کو، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہے پڑھنے والے کو قرآن کا جو ثواب ہے اس سے بڑھ کے سننے والے کو ڈبل ثواب ہے. احادیث سے ثابت ہے. کیوں؟ سننے والا سن بھی رہا ہے، غور و فکر بھی کر رہا ہے. پڑھنے والے کو عموماً غور و فکر کا موقع نہیں ملتا. اس لیے قرآن کے پڑھنے والے سے بڑھ کر غور سے سننے والے کو ڈبل ثواب.
یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اب اے ابو ذر تمہارا سیکھنا یا سکھانا کسی مقام پر جا کر ایک آیت کو 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. 100 رکعت سال میں ایک مرتبہ اکثر بزرگان دین نے فرمایا شب برات میں پڑھنا. شب برات میں بھی سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھتے ہم. تو اب یہ تو مواقع بار بار ہے. پھر یہ نہیں فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر ماہ رمضان میں سیکھنا, یہ نہیں فرمایا. رمضان ہو کے غیر رمضان, ماہ رمضان میں ایک نفل کا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر. تو اب ماہ رمضان میں تو اس کا ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان ہو کہ غیر رمضان ایک آیت کا سیکھنا معنی مطالب تو 100 رکعت سے افضل ہے. اس کے ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. اے ابو ذر دین کا ایک چیپٹر سیکھنا, پورے روزے کے مسائل, نماز کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, دین کا ایک پورا چیپٹر سیکھنا 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. پھر اس کا فرمایا اے ابو ذر وہ چیپٹر تو خیر سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, نوایا باب, حدیث میں جو لفظ ہے باب, علم کا ایک باب سیکھنا. اور اے ابو ذر وہ جو علم کا باب ہے خواہ اس پر عمل کیا جاتا ہو یا عمل نہیں کیا جاتا ہو, لونڈی غلاموں کے احکام اب کہاں ہیں؟ اگر اس کا بھی اگر باب پڑھ رہا ہے جس کی اب ضرورت نہیں ہے آپ کو, غریب نہیں پورے زکوٰۃ کے پورے احکام سیکھ رہا, غریب پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے, حج کا احکام سیکھ رہا, حج پہ نہیں ہے, جیسے طالب علم حج کے بھی سیکھتا, زکوٰۃ کے بھی سیکھتا, جو اب اس میں ضروری نہیں فرض نہیں سیکھتا, کہا وہ علم کا وہ حصہ جس پر عمل کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا, اس سب کا ثواب ویسا ہی ہے. 1000 رکعت پڑھنے سے افضل. تو اب الحمدللہ ماہ رمضان میں ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ کچھ قرآن کریم کی آیات معانی مطالب سمجھ سکیں. تب آئیے ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا حاصل کیا گیا, ان تینوں آیات میں بے شمار یعنی اس میں معانی, بے شمار ہماری دین و دنیا کے فلاح کی بے شمار چیزیں اس کے اندر اللہ نے اس میں ودیت فرمایا ہے, اس میں رکھا ہے. ارشاد ربانی ہے الحمدللہ الذی, تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. الحمدللہ الذی, خاص طور پہ اس کے بعد کی پہلی بعض دعاؤں کا تعلق خود ان کی ذات سے ہوتا ہے اور بعض دعاؤں کا تعلق سارے عوام سے ہوتا ہے. آگے آنے والی جو 2 آیتیں ہیں ہر مسلمان کو یہ 2 آیتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور ہر نماز اس کے بعد یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے ماحول میں یہ دونوں آیتوں کی سخت مطلب ہے کہ یہ 13 بارے کی آیات ہے, یاد کر لیجئے کہ آخری رکوع سورہ ابراہیم کے آخری رکوع سے پہلے کی آیتیں ہیں. یہ 2 آیتیں یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر 2 آیتیں یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک آیت ربنا اغفر لی ولوالدی, یہ ہر مسلمان کو ضروری ہے یہ یاد کرنا. تو ارشاد ربانی ہے الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے وہب لی, مجھے عطا فرمایا, ہبا اسی سے عطیہ دیا, عطا کیا, الکبری, بڑھاپے کے باوجود, کبر بڑھاپے کے باوجود اسماعیل عطا کیا, اسماعیل جیسا فرزند عطا کیا, و اسحاق عطا کیا, اسحاق جیسا فرزند عطا کیا. اسماعیل و اسحاق کو اس بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا, اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے, یقیناً سننے والا ہے. ان ربی زور ہے, اس میں تاکید ہے. ربی اجعلنی, اب یہ دعا فرما رہے ہیں, یہ دعا یاد کرنا. ربی اجعلنی, اے میرے رب, اجعلنی بنا دے مجھ کو, مقیم الصلاۃ, نماز کو قائم رکھنے والا, ایک مرتبہ پڑھنے والا, صرف رمضان میں پڑھنے والا نہیں, ہمیشہ پڑھنے والا, رمضان غیر رمضان میں, اور 5 وقت پڑھنے والا, ایک دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں. اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کا مطلب ہمیشہ پڑھنا, آخری سانس تک پڑھنا. اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا, صرف مجھے ہی نہیں, ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی, مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم دائم رکھ. ربنا, اے ہمارے رب, وتقبل دعا, میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی, اے ہمارے رب اغفر لی, میری مغفرت فرما. ولوالدی, اور میرے والدین کی مغفرت فرما. وللمؤمنین, اور اہل ایمان مومنین کی مغفرت فرما. یوم یقوم الحساب, جس دن حساب قائم ہو, یعنی جس دن روز محشر ہو اور بندوں کا حساب لیا جائے, ایسے وقت میں اللہ کہ میں تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوں, اور میری اور میرے والدین کی اہل ایمان کی مغفرت فرما. محترم حاضرین, اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے, حرم کے لیے دعا مانگی, وہاں قسم کے میوے. اس کے بعد پھر یہاں دعا کا ایک خاص انداز شروع ہو رہا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں ابراہیم اسماعیل و اسحاق جیسے لڑکے عطا فرمائے. بے شک میری دعا کو سننے والا ہے. تو آپ نے غور کیا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں آپ دعا نہیں کر رہے ہیں, حمد بیان کر رہے ہیں اللہ کی. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اسماعیل و اسحاق جیسا لڑکا عطا کیا. بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. تو یاد رکھیے, ایک دعا ڈائریکٹ ہوتی ہے, اے اللہ مجھے یہ دے دے, یہ دے دے. ایک دعا اللہ کی حمد بطور دعا, بصورت دعا ہے تو حمد, لیکن کس کی صورت میں؟ دعا کی صورت. یہ اللہ کو بہت پسند ہے.
ایک تو ڈائریکٹ مانگے، ایک تو اللہ کی یعنی دعا کیسے کرے؟ حمد کی صورت میں. اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ کثرت تلاوت، اللہ کی حمد تلاوت قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ شکر. جو بندہ تلاوت قرآن کی کثرت اور ذکر کی وجہ سے مجھ سے مانگ نہیں سکا، میں مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. جو مانگ رہے ہیں اور جو کثرت ذکر کی وجہ سے مانگنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، بس ذکر کرتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، تو میں ان کو مانگنے والوں سے دیتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ اولیاء کو عام مومنین سے بڑھ کے اس لیے دیتا ہے کہ وہ دعا سے زیادہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ہم صرف مانگنے ہی مصروف رہتے ہیں. اور اصل عبادت کا لیکن مانگنا بھی اچھا ہے، نہیں مانگنے سے والے سے تو اچھے ہیں مانگنے والے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ایک انوکھا طریقہ ہے. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی دعا ہے اللہ کی، اللہ میری یعنی دعا کو خوب سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا اعلیٰ طریقہ، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ہر قسم کی تسبیح، ہر قسم کا ذکر، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے الحمدللہ، یہ سب سے زیادہ پسند ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یا نے ایک مرتبہ فرمایا، اے اللہ فلاں فلاں چیز ہو جائے تو ایسی حمد کروں گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے. تو لوگوں نے سوچا آپ کے مریدین معتقدین وغیرہ کچھ خاص طریقے سے حضرت حمد کرتے، وہ چیز مل گئی. فرمایا الحمدللہ. فرمایا ارے حضرت آپ تو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ طریقہ حمد کا اگر ہے تو یہی الحمدللہ، اللہ کو جو پسند ہے. اس لیے نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ. اس لیے ہر نعمت کے یعنی ملنے کی صورت میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اب الحمدللہ بھی خاص طریقے سے پڑھے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے جو خاص طریقے سے پڑھے، یعنی جو جہاں الحمدللہ کے جو خاص یعنی نعمت کا ذکر ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے. کم از کم ایک مسلمان تو جانتا ہے کہ الحمدللہ کہنا، کم از کم کسی بھی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے. خالی بطور عادت کے نہیں، پوری جذبے کے ساتھ اللہ نے تو نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، روزہ رکھنے کا موقع عنایت فرمایا، الحمدللہ. ہمیں جو نیند جیسی راحت عطا فرمائی، الحمدللہ. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے. کئی مرتبہ آپ الحمدللہ کے بارے میں سنا، آپ نے سنا ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ. چھینک آئی تو آپ نے کیا کہا؟ مشکات المصابیح کی روایت ہے الحمدللہ. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم سے کہو میں نے اسی کام کے لیے پیدا کیا، میں نے تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا، اللہ کی حمد کرنا. اب بولیں گے اچھا ہے خالی الحمدللہ بولے تو کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں. تو حمد کی بھی یعنی کتنی قسمیں ہیں؟ کئی قسمیں ہیں، لیکن بڑی قسمیں دو. یہاں دونوں قسمیں بیان فرمائیں. ایک تو زبان سے بھی حمد کرو، ایک حمد ہوتا ہے زبان سے، اور ایک حمد ہوتا ہے اعضاء سے. اس لیے نماز کا ذکر ہے. خالی الحمدللہ بولنا ہی کافی نہیں ہے، نماز بھی پڑھو. الحمدللہ بولنا ہی کافی نہیں، روزہ بھی رکھو. اور صاحب نصاب بنایا تو اللہ تعالیٰ یعنی زکات ادا کرو. صاحب استطاعت حج کرو. تو الحمدللہ قولی، اللہ کا شکر قولی ہوتا ہے، اللہ کا شکر فعلی ہوتا ہے. تو یہاں قولی شکر کا ذکر ہے، فعلی شکر کا ذکر آگے آ رہا ہے. قولی شکر تو مستحب ہے، فعلی شکر تو فرض ہے. فعلی شکر تو اگر کوئی الحمدللہ نہیں کہا تو پوچھ نہیں ہوگی، لیکن کوئی نماز نہیں پڑھے گا فعلی شکر پوچھ ہوگی. روزہ نہیں رکھے گا کہ یعنی اس کے اندر طاقت ہے پوچھ ہوگی. تو یاد رکھنا اللہ کی حمد قولی بھی کیجیے اور فعلی بھی کیجیے. اور آگے آنے والی آیت میں کس کا ذکر ہے؟ فعلی کا ذکر ہے. فعلی کا مطلب عمل سے، ایکشن سے، زبان سے. تو یہاں زبان کا ذکر ہے. اب حمد کرنے والے بھی کئی قسم لوگوں کی کئی قسمیں ہیں. ایک حمد کرتے ہیں مصیبت میں ہو اللہ کی حمد، راحت میں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. مصیبت میں بھی کیوں حمد کرتے ہیں؟ اس لیے معلوم ہے کہ دنیا کی مصیبت پر جو ثواب ملے گا، یہ دنیا کی مصیبت ختم نہیں ہونے والی ہے، ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے حمد کرتے ہیں، یعنی مصیبت کو بھی راحت کی صورت میں دیکھتے ہیں. ہماری عادت کے اللہ کی نعمتیں کی دو قسمیں ہیں. اللہ کی نعمتیں نعمت کی صورت میں، راحت کی صورت. اللہ کی نعمتیں تکلیف کی صورت میں. ہم تکلیف کی صورت میں نعمت نہیں سمجھتے. اللہ والے سمجھتے ہیں تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ کی نعمت. کیوں؟ یہ تو راحت ختم ہونے والی ہے، لیکن تکلیف سے جو ثواب ملنے والا ہمیشہ رہنے والا، اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے. کل قیامت کے دن جو اہل تکلیف کو، اہل بلا کو، اہل مصیبت کا ثواب ملے گا تو تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہم پر بھی مصائب آتے. یہاں تک کتنی مصیبتیں آتے، ظالم ہمارے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹ دیتے، اور اے اللہ تو ہمیں دنیا میں صبر کی توفیق عطا فرماتا. جو مصیبت والوں کو جو ثواب آج مل رہا ہے ہمیں بھی وہ ثواب ملتا، وہ درجات ہمیں ملتے. اس لیے ہم مصیبت کی ہمیں قدر نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس ہے. اس لیے مصیبت کے آنے پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں. کیوں؟ وہ مصیبت کے کا انجام کیا ہے وہ جانتے ہیں، وہ انجام جانتے ہیں مصیبت کا انجام کیا ہے. تو اس لیے الحمدللہ کہنے والے کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے سورہ فاتحہ میں بتا دیا گیا 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم راحت ملے یا مصیبت ملے، ہر حالت میں، حالت السرا، حالت الضرا.
قرآن کریم میں سرہ ذرہ کا لفظ آیا ہے، خوشی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے کیا الحمدللہ فرمایا. یہ الحمدللہ ہر حالت میں، وہ نہیں دیکھتے آگے کیا ہونے والا ہے، الحمدللہ. یہ دوسرے، جب نعمتوں کی بہتات شروع ہو جاتی ہے، کھانے کے لیے اللہ رزق کی فراوانی ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، جب نعمتیں زیادہ ہونے لگتی ہے، ڈگریاں مل رہے ہیں، عہدے مل رہے ہیں، تو جب اللہ کی حمد کثرت سے بیان کرتے، اللہ نے ان کی طرف نظر کرتے فرمایا رب العالمین. تمام تعریف اللہ کی. رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ عالمین کا پرورش کرنے والا، یعنی مختلف انداز سے ہمارا ڈیولپ کرنے والا. ہمیں اللہ نے ہر قسم کی آسائش عطا فرمائی اور اب ہے رب العالمین ان کے اعتبار سے فرمایا. اب تیسری قسم ہے کہ کون سی قسم؟ اب تو پریشانی میں ہے لیکن امید ہے. اللہ سے امید کو خطا کرنا بھی کفر ہے، اللہ سے نا امید ہو جانا بھی کفر ہے. یہ دونوں بھی کافروں کی نشانی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان دونوں ہی کیفیت کے درمیان کا نام ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. امید میں ہے اب تو تکلیف میں اللہ رحمت عطا فرمائے گا. ان کے اعتبار سے کیا کہا گیا؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے انعام سے نہیں مانتی، ان کو کیا ہونا چاہیے؟ سزا. ارے چھوڑو بھائی جنت، نعوذ باللہ، یہاں تک بول دیتے چھوڑو ثواب. ٹھیک ہے جنت کو مت دیکھو، ثواب کو مت دیکھو، دوزخ کو تو دیکھو. برداشت کر سکتے تو ٹھیک ہے. دنیا کی آگ میں 5 منٹ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وہ جہنم کی آگ کو جب 70 100 مرتبہ دھویا گیا تو دنیا کی آگ لائق استعمال ہوئی، تو جب یہاں کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی جرأت اللہ کے عذاب کے سامنے. دوزخ قبر کے بچھوؤں کو برداشت کریں گے، ایک ایک کوڑے کو برداشت کریں گے کہ جب ایک فرشتہ کوڑا مارے، جو گرز مارے گا لوہے کا 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا، وہ برداشت کریں گے. قبر کی وحشت کو برداشت کریں گے، وہاں کے سانپوں بچھوؤں کو برداشت کریں گے. جب برداشت نہیں کر سکتے تو تمہیں اللہ کی حمد کرنا ہی کرنا ہے. ان کے اعتبار سے کہا گیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، کہ روز جزا کا مالک ہے. وہاں کے حشر کو دیکھ لو کہ آخر میں تم اللہ کی نافرمانی مسلسل کریں گے کہ جہنم کی سزا ہے. تو اس چاروں حمد بیان کرنے کو کیٹیگریز کے اعتبار سے چاروں کی طرف اشارہ کیا گیا. الحمدللہ کے ذریعے سے ایک اشارہ، رب العالمین کے ذریعے سے اشارہ، اور الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ایک اشارہ، مالک یوم الدین کی طرف ایک اشارہ. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. حضرت ابراہیم السلام یہ اللہ کی حمد بیان فرما رہے ہیں. کیا کس بات پر؟ کہ بڑھاپے میں، کس عمر میں؟ 99 کی برس. مختلف روایت آئی ہے لیکن مشہور روایت ہے کہ 99 برس کی عمر ہو گئی، کوئی لڑکا کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت حاجرہ سے سب سے پہلا لڑکا دعاؤں کے بعد جو پیدا ہوتے ہیں کون؟ حضرت اسماعیل السلام. حضرت اسماعیل السلام کے 13 سال بعد، یعنی آپ کی عمر تھی 112، کون پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت سارہ سے. کون پیدا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام 99 برس کی عمر میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام 112 برس کی عمر میں. یقینی اللہ کی نعمت ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب اولاد کی یعنی امید نہیں کی جا سکتی، اللہ نے ان دونوں عظیم فرزندوں کو جب اللہ نے عطا کیا تو یقیناً یہ اس سے بڑھ کر شکر کا یعنی مقام کون سا ہے. تو خاص صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ بڑھاپے کے عالم میں عمر کا کوئی بھی اختلاف ہو، یہ یقینی بات ہے ایسی عمر میں کہ جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی تو نے عطا فرمایا اولاد. تو پتہ کیا چلا؟ اولاد کے عطا کرنے پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، تو پتہ چلا اللہ کی اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. کب ہے؟ جو اولاد آپ کے دین میں خلل پیدا نہ کرے. جس اولاد کی وجہ سے آپ دین کے راستے پر نہیں ہے، یہ اولاد رحمت نہیں زحمت ہے. جس اولاد کی وجہ سے ہر قسم کی غیر غلط کمائی آپ کر رہے ہیں، ان کی آسائش کے ان کے مطابق کے لیے یاد رکھو یہ اولاد جہنم میں پہنچانے والی ہے. یہ اولاد عذاب قبر میں مبتلا کا سبب ہے. وہ اولاد جو یعنی جس کی وجہ سے آپ سکون سے عبادت کر رہے ہیں، وہ اولاد جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہے، یہ اولاد پہ تو صبح شام جب بھی دیکھے الحمدللہ کہے. اب نہیں یہ اتنی بڑی نعمت، اب نعمت نہیں سمجھ میں آ رہی، خبر میں معلوم ہوگی. کیوں؟ اس لیے اگر آپ اولاد کی تربیت کریں گے، نیک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ انتقال ہوتے ہی روزے کا ثواب نہیں، اب چل رہا روزہ، اب چل رہا تلاوت قرآن لکھے جا رہا مسلسل، روزے کا ثواب، ذکر کا ثواب، نماز. جب آنکھ بند ہو جائے گی تو آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. کون سا؟ نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تسبیح کا. لیکن ایک اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا، 2 اکاؤنٹ ہے وہاں. ایک اکاؤنٹ بند ہو جائے، آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جانے والے ہیں، لیکن آپ کا ایک ایسا بھی اکاؤنٹ ہے کہ جس کو آپ نے پریپیئر کیا. کب؟ کہ جیسے مرتے کھل جائیں گا وہ اکاؤنٹ. وہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. کون سا اکاؤنٹ ہے؟ وہ اکاؤنٹ بخاری مسلم میں آیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان جب مر جاتا ہے بنی آدم تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے. اس کا ایک بینک کا یعنی اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ایک کھل جاتا ہے. 3 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو ایک اکاؤنٹ میں 3 ثواب اس کو ملتے رہتے ہیں. ایک کون سا؟ کہ ایسا صدقہ کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، ایسا صدقہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. کہیں مدرسے کی ضرورت تھی دینی، کھول دیا. کہیں مدرسہ کو، کہیں طلباء کو کپڑوں کی ضرورت تھی، آپ نے بنا دیا جس کو مسلسل پہن رہے ہیں، تو جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کہیں کتابوں کی ضرورت ہے،
کہیں پانی کی ضرورت ہے آپ نے بولی کھود دیا, بورنگ کھود دیا, تو جب تک لوگ مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, یہ ایسا اکاؤنٹ ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا ایسا علم کہ جس کی نشر و اشاعت ہو. آپ نے ایک چند شاگردوں کو پیدا کر دیا, انہوں نے ان کو سکھایا, جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور سکھانے کا, وہ جتنے لوگ آپ کے سکھانے کے لیے سکھاتے چلے جا رہے ہیں اس سب کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ نے قرآن کی تعلیم دی, آپ نے اپنی شریعت کی تعلیم دی. اور تیسرا اکاؤنٹ ولدین صالح یدعو لہ, کہ وہ نیک لڑکا جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے. تو اب یقیناً اولاد نعمت ہوگی. کون سی اولاد؟ اگر آپ نے اولاد کو اگر نماز کا پابند بنایا تو نماز پڑھے گی تو آپ کے لیے دعا کرے گی نا, نماز پڑھے گی تو دعا کرے گی. تو یہ ایک اور ایسا ہے کہ گویا ان کو نمازی بنا دینا اپنی آخرت کو بنانا ہے. اولاد کو نمازی بنا دینا اپنے آخرت کو بنانا. کیوں؟ کہ جب دعا کریں گے تو یہ مسلسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ ہے کہ ہم کو وعدہ دے رہے ہیں کہ مسلسل آپ کے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی ان کی دعاؤں کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. ایک بندے کے نام اعمال کو پیش کیا جائے قیامت کے دن, وہ حیرانی سے کہے گا کہ سب نہیں کیا, میں نہیں کی, تو نے نہیں کیا, لیکن تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تیرے نام اعمال لکھ دی گئی. تیرے اولاد تیرے لیے جو مغفرت طلب کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے یہ نہیں اتنا بڑا نیکیوں کا انبار تیرے لیے بن گیا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو نیک و صالح بناؤ تاکہ اس کا فائدہ ان کو بھی ہو اور ہم کو بھی ہو. تو جناب یہاں اس لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے جیسی بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے. کیوں؟ آپ کی نگاہ نبوت جانتی تھی اسماعیل السلام کی اولاد میں نبی خاتم النبیین آنے والے ہیں سرور کائنات سے. اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو؟ اور سارے بنی اسرائیل کی انبیاء کن کی نہیں اولاد میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک نہیں, ہزاروں انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہونے والے ہیں, اور حضرت اسماعیل السلام کی نسل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. اس لیے بھی بڑی نعمت تھی. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ حمد بیان کر رہے ہیں حمد, اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے رب, یہ میری یعنی دعاؤں کو خوب سننے والا ہے, اس دعا کو سن لے. یہ یعنی مطلب کیا ہے؟ جس طرح تو نے مجھے نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی, میری ان اولاد کو بھی عطا فرمائی. یہ گویا در پردہ دعا ہے, یہ گویا ان کا ذکر کر کے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ یعنی ان کو بھی نواز نعمتوں سے. اب یہاں ایک اہم بات ابھی عرض کیا گیا, دعا کا ایک طریقہ حمد کی صورت. یہ اللہ کو کیسے پسند ہے, اللہ کیسے یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کو نوازتا ہے. مثال کے طور پر اسے دنیا میں سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. سمجھنے کے لیے یعنی بعض مثالیں خود اللہ نے فرمایا, اللہ نور مثل نور کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے, تاق کی طرح ہے. اللہ کے نور کی مثال نہیں دی جا سکتی, لیکن قابل فہم ہونے کے لیے محسوس چیزوں کی مثال دی جاتی ہے. مثلا فقیر آیا, آ کر کہنے لگا آپ کے در پر کہ میں محتاج ہوں, مجھے کپڑا دو, مجھے کھانا دو. ایک دوسرا فقیر آیا, اس نے کہا نہ کپڑا مانگا نہ کھانا مانگا, آپ کے بال بچوں کو اچھا رکھے, آپ کو صحت و سلامتی عطا, اتنا یہی بولتے جا رہا, کچھ بھی نہیں بول رہا. تو آپ خوش ہو کے اس کو دیتے ہیں, بالوں کو زیادہ دیتے ہیں, دعائیں کر رہا آپ کے لیے. آپ سے مانگا نہیں, تو دعا کرنے کی وجہ سے دعا سوال بصورت دعا ہے, سوال بصورت دعا ہے, اور ایک ڈائریکٹ دعا کر رہا, خالی ایک ڈائریکٹ مانگ رہا, یہ دو وہ دو یہ دو. ایک کیا کر رہا, آپ کی دعائیں دیتے چلے آ رہا. تشبیہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک, اللہ تعالیٰ یعنی مطلب ہے کہ لم یلد ولم, اس کی شان بیوی سے پاک. اللہ کی شان اللہ صمد, بے نیاز, سب اس کے حاجت مند, کسی کا حاجت مند نہیں, اس کی شان ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم یعنی مطلب ہے کہ پکاریں گے تو کیسے پکاریں گے؟ اللہ کو جو چاہتا ہے اس کے لیے دعا کرو. سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سرور کائنات. تم درود پڑھ لو مانگنے والوں سے زیادہ, تم درود پڑھ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے پاک. تو اب کیا کرنا؟ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ, اللہ سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ چاہتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چاہتا ہے. تو کیا کرو, تم نہیں بھی مانگے درود میں کہ ہم مانگتے کہ تھوڑی یہ بولے اللہ حضور پہ رحمت نازل, یہ کرتے, ہم پہ نہیں بولتے ہم, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی. تم ایک نیکی کرو, سبحان اللہ کہہ دو, کتنا ثواب؟ 10. الحمدللہ کہہ دیے 10. لا الہ الا اللہ کہہ دیے 10. راستے میں ایک تکلیف دہ چیز ہٹا دیے 10 نیکیاں. السلام احادیث میں آتا السلام علیکم کہہ دیے 10 نیکیاں. ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیے 20 نیکیاں. وبرکاتہ کہہ دیے 30 نیکیاں. یہ تو عام قاعدہ ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جو ایک نیکی کرے گا اسے کتنے گنا ملے گا؟ 10 گنا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں گے کیوں؟ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اس کے حبیب کا وہ بھی کیسے دعا کر رہے ہیں حبیب کے لیے, ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے آپ اپنے لیے. تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے, 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے ایک درود پر, 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے, 10 درجات بڑھا دیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
تو دیکھیے بندہ لگائیے کہ وہی طریقہ حضرت ابراہیم السلام نے یہاں ادا کیا کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اللہ کی حمد کیجئے, نبی پر درود پڑھیے تو اور زیادہ ثواب ہے. مانگنے والوں سے زیادہ دینے کی ایک مثال, مانگنے والوں سے زیادہ دے دیا گیا, مانگنے والے کو وہی دیا گیا جو نہیں مانگا اور نبی اللہ کے محبوب پر درود پڑھ لیا. تو اب یہ ثواب کب کا ہے؟ رمضان کی ضرورت نہیں اس کے لیے, غیر رمضان میں بھی یہ ہے. تو رمضان میں درود کا ثواب اور بڑھا دیا. تلاوت قرآن الف پڑھ لیے 10 نیکیاں, لام پڑھ لیے 10 نیکیاں, میم پڑھ لیے 10 نیکیاں. لیکن ماہ رمضان میں یہ ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ماہ رمضان کی خصوصی عبادت نماز, تلاوت قرآن اور درود شریف. اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے طریقے ہیں. یہ رحمت کا اشرا ہے اور یہی یہ کہاں تک پہنچائے گا؟ مغفرت کے اشرے تک پہنچائے گا. تو اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ میری دعا کو خوب سننے والا ہے. اب دعا فرما رہے ہیں. حمد کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ زبانی حمد کے ساتھ ساتھ قولی حمد کے ساتھ ساتھ فعلی حمد کی ضرورت ہے. اے میرے رب مجھے نماز پر قائم رہنے والا بنا دے. تو پتہ چلا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے بھی خصوصی دعا مانگی, اپنے لیے دعا مانگی. تو پتہ چلا کہ جس کے پاس نماز صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے, جس کی نماز صحیح نہیں ہے تو پھر نیکی کا کوئی معیار ہی نہیں. کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا بغیر نماز کے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے, کیا ہے کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر میرا قرب حاصل نہیں کیا, میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں. جب میں اسے چاہنے لگتا ہوں میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. تو یہ حدیث شریف یہ اولیاء کی فضیلت کو بیان فرمایا. جب ہماری جہاں دیکھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے وہاں اولیاء کی دیکھنے کی رفتار شروع ہوتی ہے. جہاں ہمارے کان عاجز آ جاتے ہیں اولیاء وہاں کی سنتے ہیں. جہاں ہمارے ہاتھ پاؤں جہاں نہیں پہنچتے اللہ کے اولیاء پہنچتے ہیں. بنیاد کیا بتائی گئی؟ فرائض و نوافل, نماز. تو نماز کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دو جو نماز سے لاپرواہ ہے. جو نماز کی محبت ہے تو سمجھنا کہ سب کچھ ہے. اس لیے بتایا گیا کہ اے میرے رب مجھے نماز پر قائم رہنے والا اور میری اولاد. یا من کہا گیا, من کے معنی اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا گیا بعض. اب بولیں گے بعض کیوں بولے؟ سب کو بولنا تھا. یہ ادب ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ سب کے سب آپ ایمان لانے والے نہیں. لا ینال عہد الظالمین, بعض ظالم بھی ہوں گے, بعض ایمان نہیں لائیں گے. آگے چل کے سلبی اولاد نہیں, آگے چل کے اولاد کی اولاد. کیوں کہ بہت سے اہل قریش آپ کی اولاد میں ہیں لیکن مشرک ہو گئے تھے. تو چنانچہ اس لیے وہ ادب کا تقاضا رکھتے ہیں. فرمایا کہ میری جتنی اولاد اسلام لانے والی ہے ان کو نماز پر قائم رکھ. یہ ادب کا تقاضا ہے, ضروریت. ربنا تقبل دعا, اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. یہ بھی ادب بتایا گیا کہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یعنی بار بار یہ بھی کہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل, اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اب یہاں ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد بیان کی گئی, اس کے نماز کا ذکر کیا گیا. یہاں جو نماز کا ذکر کیا گیا, نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر حالت میں کہ غریب ہو کہ امیر ہو کہ فقیر ہو, مصیبت میں ہو راحت میں ہو, نماز پڑھنا ہے. کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ جانتے ہیں بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے, لیٹ کر بھی زبان سے اگر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے نماز. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے شکر کے جو فعلی طریقے ہیں میں اس کی تھوڑی سی یعنی تشریح کر دوں. یہ نماز کیوں ہے؟ اللہ کے شکر کا اعلیٰ طریقہ ہے. اللہ کے شکر کا اعلیٰ طریقہ ہے. کیوں؟ ہمیں اللہ نے وجود عطا فرمایا. وجود ہر ایک کو عطا کیا. وجود کا شکر, وجود ہر ایک کو عطا کیا. غریب ہو تو اس کو وہ بھی موجود ہے, کھا رہا پی رہا جا رہا, جو بھی جتنی بھی اپنی حیثیت سے. امیر بھی موجود ہے, سانس لے رہا, یہ بھی اللہ کا شکر ہے دنیا کی. تو اب اس لیے وجود ہر ایک کو ہے, اس لیے غریب و امیر کا فرق نہیں رکھا گیا, صحت مند اور یعنی مطلب بیمار کا فرق نہیں رکھا گیا. وجود ہر ایک کو عطا کیا گیا, اس کا شکر ہے. اب وجود پر مزید یہ کہ اللہ نے آپ کو دولت دے دی. تو اب کیا ہے؟ دولت دیتی ہے کیونکہ ہر ایک پر یعنی زکوٰۃ نہیں ہے کہ اب وجود کی نعمت تو ہر ایک کو, اس لیے نماز معافی نہیں ہو سکتی. لیکن زکوٰۃ اسلام کا فرض ضرور ہے لیکن ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, غریب پہ فرض نہیں ہے. لیکن غریب کو ماننا ضروری ہے. اگر غریب بولے زکوٰۃ فرض نہیں, کافر ہو گیا. زکوٰۃ دینا اس پہ فرض نہیں ہے لیکن زکوٰۃ کا فرض ماننا اس پر ضروری ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. حج کرنا اس پر ضروری نہیں ہے لیکن حج کو فرض ماننا ضروری ہے. اسلام کا فرض نہیں مانے گا, کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو اب اللہ نے مزید ہے کہ اور دولت دے دی. صاحب استطاعت یہاں تک کہ حج کے زمانے میں اپنے اہل و عیال کا خرچ دے کر جا کے آ سکتا تو اس پہ حج فرض ہے, دیر نہیں کرنا. تجارت وغیرہ کا خیال نہیں کرنا کیونکہ یہ فرض ہے. اگر موقع نہیں ملا تو سخت گنہگار مر گیا. اتنی دولت ہے کہ آپ آنے جانے کا خرچ اپنے اہل و عیال کا دے کر آپ حج کو جا کے آ سکتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے, زادرہ جس کو کہا جاتا ہے. تو اب
ایک اور ایک شکر ہے کیا؟ جسم دیا، جسم ہے نا، تو جسم ایسا جسم کے جو قابل برداشت ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اس پہ کیا یہ اس کا شکر کیا ہے؟ یہ جسم کا یہ تو وجود کا تھا، یہ جو جسم دیا، جو اعضا دیا، یہ اعضا کا شکر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے لکل شیء زکات، ہر شے کی زکات ہے، مال کی زکات، یعنی مال کی زکات کیا ہے؟ زکات کی صورت، حج کی صورت میں ہر شے کی زکات ہے، علی کل شیء زکات وعلی الجسد الصیام، اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ مال کی زکات تو یعنی زکات کی صورت میں ہے، اور جسم کی لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہے، جیسے مال کی زکات ہے تو وعلی لکل شیء زکات وعلی الجسد الصیام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو یہ گویا یہ جسم کی زکات ہے۔ جس طرح مال کی زکات سال میں ایک مرتبہ دی جاتی، تو جسم کی زکات بھی ہر مسلمان پر ایک مرتبہ سال میں ایک مہینہ دینا ضروری ہے۔ اب رہا یہ کہ کس پر جو رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر اتنا بوڑھا ہے، اتنا بیمار ہے، رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو صاحب نصاب ہے تو اس کا فدیہ دے۔ فدیہ کتنا دے؟ تو بتایا گیا کہ ہر روزے کا فدیہ 2 غریبوں کا کھانا کھلانا، لیکن غریبوں کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے، تو ہر روزے کا فدیہ ایک فطرہ دینا۔ ایک پورے رمضان میں ایک فطرہ دیتے ہو نہیں، ہر روزے کا، اگر 4 روزے نہیں رہ سکے تو 4 فطرے۔ اور ایک بات، جس بیمار کو آئندہ عارضی طور پر بیمار ہو گیا، جس بیمار کو آئندہ صحت کی امید ہے، اس کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے، روزہ ہی رکھنا ہے آئندہ قضا۔ جو بیمار آئندہ امید نہیں ہے پھر زندگی میں کہ ایسی صحت ملے گی، یا کہ یعنی بوڑھا ہے کہ امید نہیں کہ صحت ملے گی، یا ایسا بیمار، اس بیمار پر فدیہ ہے، ذہن میں رکھ لیجیے۔ عارضی طور پہ یعنی بیمار ہو گئے، یہ میں نے روزہ نہیں رکھے، تو آپ صدقہ اللہ کی رحمت کو درجہ کرنے کثرت سے صدقہ خیرات کیجیے اپنے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا اگر آئندہ یعنی فدیے سے روزہ معاف نہیں ہو جائے گا۔ آئندہ اگر اس کی امید ہے کہ بھی صحت ملے گی، قضا رکھ سکیں گے۔ تو اس طرح بتایا گیا یہ روزہ کیا ہے؟ یہ جسم کی زکات ہے۔ یہ اب یقیناً روزے کے فوائد، روزے کا ثواب تو آپ جانتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو اگر اس طرح پڑھا جائے، وانا اجزا بھی، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، یعنی جیسے ان اللہ مساوی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر سمجھنے کے لیے اسے کہ میں اس کی جگہ بن جاتا ہوں، وہ کیسے؟ تو جیسے ایک مرتبہ سلطان محمود نے دربار میں اعلان کیا، دریائے سخاوت جوش پہ تھا، جس کو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، جس کو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے۔ کوئی سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی چاندی پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی کچھ کسی پہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن ایاز کھڑا ہے، کسی پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا۔ تو محمود بولا کہ ایاز کیا ہو گیا تجھے؟ اتنی بھاری چیزیں لوگ یعنی مطلب کہ آگے بڑھ کے لے رہے ہیں، تو ہاتھ نہیں رکھتا۔ تو اس نے کہ میں بھی ہاتھ رکھا، آپ غور نہیں کیے۔ ہاتھ کس پہ رکھا تھا؟ محمود پہ رکھا، کیونکہ آپ کا اعلان ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے اس کا ہو جائے گا، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ہو جائیے، اس لیے میں ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کا اعلان عام ہے، میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا، اگر آپ میرے ہو جائے گے تو سب چیز میری ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، روزے کے بارے میں یہ اعلان یہ ہے کہ میں روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جگہ بن جاتا ہوں۔ اس یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کے ثواب کی حد بندی کی گئی۔ زکوٰۃ دیں گے تو 700 گنا، نیکی کریں گے تو 10 گنا، لیکن روزے کی ثواب بندی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، اور روزہ نام ہے صبر کا، اس لیے اس کا ثواب مقرر نہیں ہے۔ اور روزہ میں خود جزا دیتا ہوں، نماز کی بھی جزا اللہ ہی دیتا، زکوٰۃ کی بھی جزا اللہ ہی عطا فرماتا، حج کی بھی۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کو جزا دیتا ہوں؟ روزہ کسی ظاہری عمل کا نام نہیں، روزہ منفی عمل کا نام ہے۔ نماز دکھائی دیتا ہے، زکوٰۃ دے رہے تو بھی دکھائی دیتا ہے، تلاوت کر رہے تو دکھائی دیتا ہے۔ اب روزے سے بیٹھے عام حالات میں کیا آپ کھاتے بیٹھتے ہیں؟ عام حالات میں ایسے بیٹھتے آپ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب تک کہ منہ سے نہ کہے میں روزے دار ہوں۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے روزے میں ریاکاری نہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھتے رہتے خیال آ جاتا ہے دیکھ رہے ہیں، اس لیے نماز ذرا اور خوش خضوع سے اور لمبی، تو تلاوت قرآن بھی اور مزید اچھا آواز کو بنا کے پڑھا سن رہے، لیکن روزے میں کیا کر کے بتائیں گے؟ جب تک یہ تو الگ سے نفس عبادت میں آپ ریاکاری نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ زبان سے نہ کہیں۔ نفس عبادت میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے میں ریاکاری نہیں، اس لیے اس کا ثواب خالص ملتا ہے۔
اور دوسروں میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے. تو اب یہاں اس لیے روزے کا ثواب بہت بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عمدن بغیر کسی عذر کے ایک روزے کو چھوڑ دے، زندگی بھر کے روزے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اگر زندگی بھر بھی اس کی قضا کرنا چاہے، ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچتے. تو اتنی بڑی کا ثواب بتایا گیا. تو یہاں اور ترتیب کتنی پیاری ہے دیکھیے. پہلے حمد، اس کے پھر عبادت. پہلی آیت میں حمد، دوسری آیت میں عبادت، تیسری آیت میں مغفرت. تیسری آیت میں مغفرت. سورہ فاتحہ سارے قرآن کی اس کو جڑ کہا گیا، ام القرآن. پہلے کس سے ابتدا ہے اس کی؟ حمد. درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخر میں دعا. آخر میں دعا. تو پتہ چلا کہ دعا کے آداب ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، عبادت خالی دعا ہی کر رہے ہیں، نماز ہے نہ روزہ ہے، مغفرت ہونے والی نہیں. مغفرت کو متوجہ کرنے کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا آپ کو. مغفرت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے، بخشنے والا، لیکن اسباب کیا ہے بخشنے کے؟ یوں تو اللہ چاہے تو بغیر تو بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے سبب بتایا کیا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. اتنی مت پڑھیے، آگے پڑھیے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. میں خوب بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے. توبہ کیا ہے؟ وہ جو گناہ کرے، گناہ کو چھوڑ کر آئندہ آنے والی اطاعت کی زندگی گزارنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا. نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو اس کا عزم بالجزم کر کے یہ حرکت کو چھوڑ کر قضا کرنا، یہ توبہ ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ مغفرت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ کیا؟ عمل. پھر آخر میں کیا ہے؟ دعا. جس طرح سورہ فاتحہ میں نماز میں بھی ہے، ابتدا کس سے ہوئی؟ سورہ فاتحہ سے الحمدللہ. انتہا کس پہ ہو رہی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے خوب ظلم کیا، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما. تو یہ ترتیب نماز کی بھی یہی ترتیب ہے. اللہ کی حمد، عبادت، دعا. سورہ فاتحہ کی بھی یہی ترتیب ہے، اللہ کی حمد، عبادت، دعا. اور ان آیات کی بھی ترتیب یہی ہے. پہلی آیت جو پڑھی گئی حمد، دوسری آیت پڑھی گئی عبادت، تیسری آیت پڑھی گئی مغفرت. تو یہ بھی روزوں کی بھی ترتیب ہے. پہلے یعنی عشرے میں تھکاؤ اپنے آپ کو، دوسرے عشرے میں مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا. لیکن کب مغفرت کے پروانے کا سونا نہیں ہے، دوسرے میں جماعت کم ہو جاتی، تراویح میں کم ہو جاتی. ارے مغفرت کا عشرہ ہے، وہاں تو اور عبادت کرنا ہے. اللہ نے انعام دے کر کہا کہ بھاگو مت، مغفرت کا عشرہ. ایسا ہی ہے، پوری محنت کی لیکن جب تقسیم کا وقت آ گیا تو بھاگ گئے. پوری محنت کی، جب تقسیم کا وقت آ رہا تو بھاگ گئے. تو تقسیم کے وقت رہنا ہے، جیسے پہلے عشرے میں رہنا ہے نا، روزے بھی رہنا ہے، تراویح پڑھنا ہے. کہ لوگ پہلے عشرے میں ایک شبینہ پڑھتے، دوسرے میں چلے جاتے، یہ بہت بڑی محرومی کی علامت ہے. کیوں کہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں تو اور زیادہ نہیں عشرے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. تو ربنا اغفر لی. اب آخر میں دعا کا فرماتے ہیں اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما کہ جس دن حساب ہوگا. تو پتہ چلا دعا کے آداب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی مغفرت کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا جس وقت بھی دعا کرے اپنے والدین کو نہ بھولے. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اس ہر مسلمان جو دعا یاد نہیں کر سکا کم از کم اردو میں کہے اے ہمارے میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے بھائیوں بہنوں میرے رشتہ داروں کی اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. ولی مومنین کے اندر سارے اندر ہے اس وقت جب جس دن حساب قائم ہوگا. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، آپ کہیں گے مغفرت کس بات کا اشارہ کرتی ہے؟ گناہ. ہر وقت ایسا ضروری نہیں. مغفرت طلب کرنا خود مستقل عبادت ہے، استغفار کرنا خود مستقل عبادت ہے. اللہ کے حبیب اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ، بعض روایات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. باوجود گناہوں سے معصوم ہونے کے 70-100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ مغفرت خود مستقل ایک عبادت ہے. اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا یہ خود عبادت ہے. نیکوکاروں کی علامت یہ ہے کہ کتنا ہی وہ نیکوکار کیوں نہ ہو، یہ سمجھتا ہے کہ میں خطا کار ہوں، یہ گنہگار ہوں. یہ انبیاء کرام کی یعنی عز و انکساری ہے کہ اپنے آپ کو یعنی مطلب یہ کہ گنہگار سمجھنا، یہ خطاوار سمجھنا، یہ نیکی کی علامت ہے. یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ میری مغفرت فرما. تو پتہ چلا اغفر لی، ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ کرنے والا ایک سخت سے سخت گنہگار بھی ہے، عام مسلمان بھی ہے، اولیاء بھی ہے، اقطاب بھی ہے، ابدال بھی ہے، صحابہ بھی ہے، انبیاء بھی ہے، سید الانبیاء بھی ہے. لیکن ہر ایک کے اعتبار سے معنی الگ الگ. اگر میں کروں گا میری مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما. نیکوکار کرے گا تو اللہ کے مزید یعنی اپنے عنایات عطا فرما. اور نیکوکار کرے گا تو یہی نہیں اے اللہ جو انوار عالم آخرت میں عطا فرمائے گا اس انوار کی تجلیت یہاں بھی دکھا دے. یہاں بھی تجلیات دیکھتے ہیں.
ہم جو نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انہی کی سچی اطاعت کرنے والے اولیاء وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. ایسے کئی واقعات موقع نہیں, مختلف موقع پر آپ کو بیان کیے گئے کہ ان کی آنکھیں وہ دیکھتی. ابھی حدیث شریف سے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں. کیا مطلب؟ جب وہ دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. وہ مدینے کے ممبر پر کھڑے ہو کر نہاون میں چلنے والی جنگ کو دیکھ سکتا ہے. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ. صرف دیکھ ہی نہیں سکتا, مدد بھی کر سکتا. اے ساریہ دیکھو دیکھو جو فوج آ رہی ہے, اپنا رخ بدل دو. صرف دیکھ ہی نہیں سکتا, مدینے کے ممبر میں کھڑے ہو کر عراق کے فوجیوں کی کمانڈنگ کر سکتا ہے. یہ مقام عطا فرماتا ہے. اغفرلی ہم بھی کہتے ہیں, اغفرلی اللہ والی بھی کہتے ہیں. جب اغفرلی کہتے ہیں تو ان کے درجات میں بلندی. انبیاء اغفرلی کہتے ہیں تو گویا یعنی اپنی ہی نہیں, اپنی امت کی مغفرت, ان کے درجات کی یعنی بلندی اور امت کی مغفرت بھی اس کے اندر منتظر ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ امت کی مغفرت سے خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر ایک اغفرلی تو ضرور کہہ رہا ہے, لیکن ہر ایک کے اغفرلی کے مدارج اور مراتب معنی ایک جیسے نہیں ہوں گے, اس کے اعتبار سے ہوں گے. کہیں تو درجات کا اضافہ, کہیں تو گناہ, کہیں تو یعنی اے اللہ مزید یعنی کار خیر کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر لی ولی والدیہ. اغفر لی یعنی مغفرت, معاف کر دینا, مٹا دینا. تو ولی والدیہ میرے والدین کی. اب یہاں ایک اہم بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی میرے والدین کی مغفرت فرما. تو بعض اصحاب نے مختلف توجیہات کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت کی بات ابھی نہیں بتایا گیا تھا کہ آزر ہے, نہیں مطلب ہے کہ کفر میں مرنے والے ہیں فلاں فلاں فلاں. مختصر بات, کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی. ایک ہے اب, ایک ہے والد. جہاں جہاں آدر کا ذکر آیا, پورے قرآن دیکھ لو, کہیں بھی والد کا لفظ نہیں آئے گا. پورے قرآن میں جہاں بھی آدر کا ذکر آئے گا وہاں والد کا ذکر. جہاں بھی آدر کا قصہ ہے, بتاؤ قصہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اس وقت کو یاد کر جب کہ انہوں نے ابا سے کہا آزر اتتخذ اصناما, کیا تم نہیں بتوں کی پرورش کرتے ہو, پوجتے ہو. یاد رکھ لیجیے عرب کا محاورہ ہے. اب کے معنی باپ کے بھی ہیں, اب کے معنی چچا کے بھی ہیں. جیسے یہاں بھی بعض کا محاورہ ہے کہ بڑے ابو, یعنی تایا کو بڑے ابو کہا جاتا ہے. وہ اب سے عربی کے ابو بنائے, وہ سے امی بنائے. یہ اردو کیا ہے؟ اردو عربی فارسی وغیرہ وغیرہ کا مجموعہ ہے. تو اب تو یاد رکھ لیجیے عربی زبان کا محاورہ ہے کہ جہاں لفظ آئے گا تو باپ بھی ہو سکتا ہے, چچا, لیکن جہاں والد آئے گا تو صرف والد ہوں گے, چچا نہیں ہوں گے. تو اس لیے بتایا گیا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. حضرت ابراہیم السلام کے والد مسلمان تھے, والدہ مسلمان تھے, اور جو آزر ہے وہ والد نہیں, وہ چچا ہے. والد کون ہے؟ تے الف ریخ تارخ, آپ کے والد کا نام ہے تارخ. اور یہ تو دلیل قرآن کریم کی الفاظ سے ہے, تاریخ سے. لوگ کہتے ہیں تاریخ اعتبار سے, تاریخ سے بھی دلیل ہے. کیوں؟ جب آپ بابل سے نکلے, عراق سے نکلے, حران گئے, حران سے مصر گئے, مصر ہی میں حضرت حاجرہ کو وہاں کا بادشاہ نے تحفہ دیا, انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا, وہاں سے پھر فلسطین گئے. تو آزر تو چچا ہے, حران ہی میں اس کا انتقال ہو گیا. تاریخ بتا. اور یہ دعا کب کی ہے؟ ابھی آپ سن چکے نا. کون سی عمر میں کی ہے؟ 113 کی بعد کی ہے. کیوں؟ 112 کی بات کی ہے. اسحاق علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 112 میں. تو یقینی بات ہے کہ آپ بڑھاپے میں کی جب آزر نہیں تھا. یہ دعا خود بتا رہی کہ انتہائی بڑھاپے میں کی. اس لیے بتایا گیا کہ یہاں پر اب کا لفظ نہیں ہے, والدین کا لفظ ہے. اس لیے یعنی یہاں اہل سنت جماعت کہتے ہیں کہ یہاں حقیقت میں آپ کے والدین ہی مراد ہے. ربنا اغفر لی, کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی, مشرک کے لیے مغفرت نہیں ہے. اے ہمارے رب میری مغفرت فرما, میری والدین کی مغفرت فرما. اور اہل ایمان کی دعا کے آداب ہے کہ اپنے لیے مانگو, اپنے والدین کے لیے مانگو, اور اپنے تمام اہل ایمان کے لیے مانگو. اور ایک بات, والدین کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انتقال ہو تو مغفرت ان والدین کے لیے جو پردہ کر چکے, جو موجود, دونوں کے لیے مغفرت ہوگی. یاد رکھیے, مغفرت گناہوں کا کی معافی, مغفرت کا مننے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گی آپ کی دعا زندگی میں بھی. اب رہا جو گنہگار ہے ان کے خطائیں معاف ہوں گی, جو نیکوکار ہیں ان کے درجات میں اضافہ ہوگا. مغفرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کے والد انتہائی نیک ولی ہے تو ان کے درجات میں اضافہ ہوگا اس دعا سے. جو گنہگار ہیں ان اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہ مغفرت کا فائدہ ہے. اس لیے اہل ایمان, بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. تو اگر آپ اہل ایمان کو جتنا مانگیں گے اللہ آپ کو اپنے سے مانگنے سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اہل ایمان کی جتنی حاجت روائی کریں گے آپ, اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی فرمائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو آپ کیا کیجیے, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیجیے.
تو جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسی حدیث شریف میں ہے، وہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عیوب پر پردہ ڈال دیا جائے تو آپ کیا کیجیے، دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈال، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ تو اس لیے اس میں آداب بتائے گئے کہ صرف اپنے میں نہ کہے، میں اپنے ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان کو بھی شریک کر لے۔ اس طرح دعا کے آداب بتائے گئے اور جامع دعا بتائی گئی کہ ہمیشہ یعنی دنیا کے لیے دعا کیجیے آپ ضرور، اپنے والدین کے لیے، اے اللہ میرے اپنے بچوں کے لیے، اے اللہ میرے بچوں کو انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے۔ سب سے پہلے یہ دعا کیجیے کہ میرے بچے کو شریعت پر چلنے والا بنا دے، نمازی بنا دے۔ کیوں؟ آپ اپنے بچے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلی کٹ گئی، انگلی کیا کٹ گئی؟ آپ کی انگلی کٹ گئی، اس کی نیند کیا چلے گئی؟ آپ کی نیند چلے گئی۔ آپ جب معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اپنے بچے کی، آپ کو بچے سے ہمدردی ہے تو آپ قبر کی تکلیف برداشت کریں گے؟ آپ محشر کی تکلیف، یہاں کی تکلیف کے لیے تو آپ رو رہے ہیں، ارے وہاں کی تکلیف کے لیے نہیں رو رہے، وہاں کا بندوبست نہیں کر رہے ہیں، اس کے سارے ہزاروں لاکھوں روپے اخراجات کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر میری بچے کی تربیت نہیں ہوگی تو خبر کا عذاب ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ آپ اگر دنیا میں اگر آپ کے بچے کو کوئی اگر نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں ڈالتے تو برداشت کریں گے؟ پھر آپ یہ برداشت کریں گے جہنم میں جائے آپ کا بچہ؟ یا آپ برداشت کریں گے آپ کا بچہ نہیں مطلب کہ بچوں اور سانپوں میں لوٹتے رہے؟ کیا آپ برداشت کریں گے کہ پسینے میں ڈوبتے رہے محشر کے؟ جب نہیں چاہتے ہم دنیا کی تکلیف تھوڑی سی برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی تکلیف تو معاملہ بہت اہم ہے۔ اس لیے سب کچھ بنائیے، سب کچھ بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، اپنے بچے کو یعنی دیندار بنائیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں دعاؤں کے مطابق ہمیں بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو اے اللہ نمازی بنا دے اور پورے اخلاص کے ساتھ تیری عبادت گزار بنا دے۔ ہمیں اپنے عوامر کا پابند نماز سے ترنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرما۔ ہمیں عقل حلال سے خمخال کی توفیق عطا فرما اور ہمارا قاطع بالخیر فرما۔ ہمارے روزوں کو اور اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔